آیت 186 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اذا جب اذا اور جب سآلہ پوچھیں سوال کریں کا آپ سے محبوبا جب پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے کتنی محبت ہے کتنی مٹھاس ہے ان بولوں میں عبد کی جمع ہے اسی سے عبادت کا لفظ نکلا ہے یہاں مراد کون سے لوگ ہیں خاص مومن لوگ خاص وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے آپ بھی پیار کریں اپنے کریم رب سے اتنی محبت اللہ اکبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب آپ سے محبوبہ میرے بندے پوچھیں عنی میرے متعلق تو انہیں بتاؤ فَإِنِّي تو میں قریب نزدیک ہوں قریب ہوں اور جب پوچھیں آپ سے محبوبہ میرے بندے میرے متعلق تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں اجیب میں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں دعویٰ ہوتے دعا لیکن یہاں مراد دعا سے ہے قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی یعنی جو بندہ اسے مانگ رہا ہوتا ہے اسے اذا جب دعان جب وہ مانگتا ہے مجھ سے جیب دعوت الداع میں قبول کرتا ہوں دعا الداعی اذا دعان دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے پکارنے والے کی وہ پکار سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے سادے لفظوں میں لیکن اس کے معنی یہاں سے ہیں کہ دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے فَلْيَسْتَجِيبُوا ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب انہیں چاہیے کہ حکم مانے کریم رب فرما رہا ہے کہ میں تو سنتا ہوں لیکن جو مانگ رہے ہیں نا انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم مانے لی میرا وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں پہلا کیا بتایا کہ وہ حکم مانے اور ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں پھر ترجمہ کرتے ہیں اور جب پوچھے نا محبوبہ آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں کتنی محبت ہے جب پڑھی جاتی یہ آیت تو اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے اللہ اکبر پھر کریم رب فرما رہے قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانے اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے ہجوم بلا میں اور مصیبتوں کے طوفان ہو اور اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں اور دل ٹوٹے پڑے ہوں اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان اور سکون کا کیا خوبصورت پیغام ہے یعنی مردہ جان میں روح ڈالنے والا پیغام آپ غور تو فرمائیے فَإِنِّي قریب اللہ اکبر ان دو لفظوں میں راحت اور اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کے رکھ دیے کریم رب نے کسی بھی چیز میں اتنا اثر اتنا مٹھاس کہاں ہے جو ان دو لفظوں میں دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے نا کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے تو الگ نہیں کہیں دور نہیں کہ اس سے میرے حال کا علم نہ ہو رنج ہے غم ہے پریشانیاں ان کی خبر نہ ہو بلکہ وہ تو قریب ہے بالکل قریب نزدیک ہے رگو جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے تو اس سے کتنا قرار آ جاتا ہے اتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے من کے اندر ہوتی ہیں جو ہم زبان تک بھی لا نہیں سکتے کوئی سنے تو اسے ہم لوگ شرما رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سو خواہشات ہوتی ہیں کہ اگر باہر پتہ چل گئی تو لوگ کیا کہیں گے لیکن دیکھو اسے تو بتانا بھی نہیں پڑتا وہ مالک سب کچھ جانتا ہے وہ قادر بھی ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے بس تم ذرا دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ
تم ذرا دامن تو پھیلا کر دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا۔ یہ ہم سب کی دعا سننے والا وہ مالک، وہ بدل دے گا ہم سب کی بگڑی ہوئی قسمت۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہیں بن جانا چاہیے۔ پہلے ہم مانگتے رہتے ہیں اور جب سونا دے دیتا ہے تو پھر اسی کی بات نہیں سنتے، یہ غلط بات ہے نا۔ تو اپنا سر اسی کے در پر جھکائے رکھنا چاہیے۔ نام قبول کرنے کے بعد جو ہم نے ذمہ داریاں قبول کی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو ذمہ داریاں تھی، جو عہد ہم سب نے باندھے تھے، ان کو نبھاتے رہنا چاہیے تاکہ کیا مل جائے۔ سونا رب کیا فرما رہا ہے؟ تاکہ تم رشد و ہدایت پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ ممکن ہے یہاں پر کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سالہ سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواه مسلم میں ہے یہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان ہیں، جسم اس کا گرد آلود ہے، اس کا کھانا پینا لباس سب حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے، وہ کتنی دعائیں کرے، ایسے جو حرام کھانے والا ہے اس کی دعا کب قبول ہونے کی لائق ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سونے استاد اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی یہ جو شرائط ہیں وہ تو ہم بھولے گے، بلکہ تو ہم دیکھیں حلال اور حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی ابھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو اس میں تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے نا، کہ تعجب اور حیرت تو اس کی رحمت بے پایاں پہ ہے، بے حساب رحمت پہ ہے کہ پھر بھی وہ سونا سن لیتا ہے ہم سب کی دعاؤں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ مسند احمد میں یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کو بھی امام احمد نے روایت کیا۔ نحل میں بھی اسی طرح آتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو تقوی، احسان اور خلوص والے لوگ ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تھا، اننی معکما اسمع و ارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے تھوڑے ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے تو سونا رب کیا انہیں فرما رہا تھا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ کتنی محبت ہے ان بولوں میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محبوبہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ اس آیت کریمہ میں طالبان حق کی طلب مولا کا اصل میں بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری اصل میں دی جا رہی ہے۔ اس کا شان نزول بھی تھوڑا سا سنیں کہ صحابہ کرام اجمعین وہ بڑی پیاری سی جماعت تھی، ان کے اندر تو جذبہ عشق الہی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، اس پر بتایا گیا اللہ پاک تو مکان سے پاک ہے نا۔ کیا بتایا گیا؟ لوگو وہ تمہارے قریب ہے، اپنے بندوں سے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
اس میں کریم رب کیا فرما رہا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب دعا کرنا مانگنا یہ ہماری ضرورت ہے، جو نہ مانگے وہ تو تھوڑا بد نصیب اور متکبر ٹھہرا نا۔ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اس کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے، یہ یاد رکھیے۔ مانگنا ہماری ڈیوٹی ہے، دینا اس کا کام ہے۔ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی کسی حکمت کے تحت وہ تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی اور چیز دوسری چیز میں ہوتا ہے، تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے اسے کریم رب دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مانگنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے، اس کے صدق میں، اخلاص میں وغیرہ کی جو شرائط ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ یاد رکھیے کہ جو شرائط ہیں وہ بھی آپ اس کے اوپر دھیان دیں۔ پہلے کیا ہے کہ اطاعت کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ماننا۔ جہاں میرا رب چاہتا ہے وہاں ہم موجود ہوں، جہاں میرا رب نہیں چاہتا وہاں ہم موجود نہ ہوں۔ پھر رزق حلال ہو، بہت ساری شرائطیں۔ ایک اور بھی جو شرط ہے کہ ہم لوگوں کو جو دعا ہے اس انداز سے مانگنی چاہیے، یقین ہو کہ وہ سونا دے گا، وہ دیتا بھی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بے یقینی کیفیت ہو، پتہ نہیں سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی، ڈن ہے، وہ دینے والا ہے۔ اس نے خود کہا ہے، اسے مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، پورے دھیان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم شخص تھا، لیکن اس کو بھی اپنے اللہ پہ پورا یقین تھا کہ وہ دیتا ہے۔ جب وہ حج کے دوران طواف کرتے کرتے کچھ عرصے تک ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا رہا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو تم کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا میں اتنے عرصے سے اپنے کریم رب سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، نظر مانگ رہا ہوں، لیکن وہ سنتا نہیں۔ اب اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے چکر ہیں، اور جب میں 7ویں چکر پہ پہنچوں گا، تمہاری اگر نظر تمہیں نہ ملی تو میں تمہارا سر جو ہے وہ گردن سے علیحدہ کر دوں گا، ہر بدن سے جدا کر دوں گا۔ تو اب وہ بندہ چیخ کے پکار کے بہت زیادہ رو رو کے مولا کریمہ مجھے دے دے، ورنہ میری گردن چلی جائے گی، میری جان چلی جائے گی۔ تو 7ویں چکر میں اس کو آنکھیں مل چکی ہوئی تھی کہ اب جب وہ مانگ رہا تھا اسے جان کا خوف تھا۔ یہی بات تھی نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ کریم رب سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کر دیتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ محبوبہ پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے
کتنی محبت ہے ان بولوں میں، وہ تو اتنا بڑا داتا ہے کہ اس کے خزانے میں سب کو بھی دینے سے کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو حدیث طیبہ سنائی، یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان کریم رب سے دعا مانگے اس سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسے ہی برائی ٹلتی ہے، جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داروں کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ امام مالک میں ایک حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ کہ کہنے لگے میں تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتا، تو بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ ناامیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل جو ہارٹ ہے ہمارا، یہ برتنوں کے مثل ہے، بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، تم جب کریم رب سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ سنو، غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالی ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کریم رب کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایک چیز تو تیری ہے اور ایک میری ہے اور ایک مجھ میں اور تجھ میں مشترک ہے۔ خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ گویا میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا، اور مشترک چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں، تیرا کام دعا کرنا اور میرا کام قبول کرنا۔ ہمیں بھی دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دعائیں خاص کچھ اوقات بھی ہیں جو احادیث طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے روزے کی افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، قرآن کریم کے بعد، یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں حدیث طیبہ میں واضح طور پہ بتائی گئی ہیں۔ ویسے تو لمحہ اللہ سننے پہ قادر ہے، لیکن جو مخصوص ٹائم ہے ان پہ خصوصی طور پہ ہمیں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے علماء کرام اور اسی طرح صحابہ کرام بھی بچوں کو اکٹھا کر کے، اپنے گھر والے اکٹھے ہو کے وہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی دعا لازمن کرنی چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، میرے لیے، میرے اداروں کے لیے ضرور آپ دعائیں کیا کریں، اور میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں۔ رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کر، مولا دونوں جہانوں میں ہمیں عزتوں سے، شانوں سے رکھ، جس کے ہاں جو کمی ہے مولا کریمہ تو خود پوری فرما، آمین۔